بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخيर. रब जिदनी इल्मा। अब है आयत नंबर 100 और रुकू नंबर है 13। वस्साबिकूना और सबकत करने वाले। वाह हरफ अतफ है, अस्साबिकून इसम फाइल है यानी सब्जेक्ट है, जमा मुजक्कर सालम। सीन बा और काफ इसका रूट वर्ड है। अल अव्वलून सबसे पहले इसम सिफ्त। मिनल मुहाजिरीना मुहाजिरीन में से। मिन हरफ जार है और मुहाजिरीन जो है ये भी इसम फाइल है। वल अंसारी और अंसार। वल्लाजीना और जिन लोगों ने। और अल्लाजीना जो है वाह हरफ अतफ है, अल्लाजीना इसम मौसूल है। इत्तबाउ ये फ़िल मादी है, जमा मुज़क्कर गायब के लिए। हुम उनकी, इत्तबा की, बिइहसानिन हुस्न असलूबी से। रज़ियल्लाहु राज़ी हो गया अल्लाह ताला। और राज़िया जो है ये फ़िल मादी है, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। अल्लाहु अल्लाह ताला इसमें जलाला है। अनहुम उनसे। अन जो है ये हरफ़े जार है। वरदू और राज़ी हो गए। और ये फ़िल मादी है, जमा मुज़क्कर गायब के लिए। अनहु उससे। अन हरफ़े जार है, हु जो है ये ज़मीर है, अल्लाह ताला की तरफ लौट रही है। वअद्दा और तैयार किए हैं। अद्दा ये फ़िल मादी है, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। आइन दाल दाल इसका रूट वर्ड है। लहुम उनके लिए।
لا حرف جار ہے اور ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی جناتین باغات ہیں تاجری بہتی ہیں اور جو تاجری ہے یہ فعل مضارع ہے واحد مؤنث غائب کے لیے تاختی ہا اور یہ تاختی ظرف مکان ہے ہا ضمیر ہے الانہارو نہریں خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ہا لام اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے فی ہا اس میں آبادا ہمیشہ ہمیشہ ذالکا یہی اس میں اشارہ بعید واحد مذکر کے لیے الفوزو کامیابی ہے اور یہ اسم ہے اور جملے کی خبر ہے پریڈیکیٹ ہے العظیم بہت بڑی اس میں صفت ہے اور یہ فوز کی صفت ہے اور اس کا جو با محاورہ ترجمہ ہے اور مہاجرین اور انصار میں سے سب سے پہلے سبقت کرنے والے اور جن لوگوں نے حسن و خوبی سے ان کی اتباع کی ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یہی بہت بڑی کامیابی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور ہجرت اور نصرت میں پہل کی اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی یا جو بیت الرضوان میں شریک ہوئے ان کی فضیلت باقی تمام امت سے بالاتر ہے والذین تبعوہم بإحسان اور اس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو قیامت تک صحابہ کرام کے نقش قدم پر اخلاص اور صحیح عقیدے کے ساتھ چلیں گے احسان کی شرط یہ ہے کہ ان کی پیروی محض زبانی نہ ہو بلکہ عقیدہ عمل اور اخلاق میں ان جیسی ہو رضی اللہ عنہم وردو عنہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی دائمی رضا کا اعلان کر دیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ ان کے اعمال سے خوش ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور انعامات سے خوش ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ ان کے ایک مد یعنی ایک لپ یا اس کے ایک آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا یہ صحیح بخاری کی 3673 اور صحیح مسلم کی 2541 حدیث ہے یہ آیت صحابہ کرام کی عدالت اور ان کے جنتی ہونے کی قطعی دلیل ہے اب ہے آیت نمبر 101 وا اور حرف عطف ممن دو حرفوں کا مجموعہ ہے من حرف جر من اسم موصول اور ان میں سے جو حولکم گرد و پیش ہیں تمہارے جو حولہ ہے یہ ظرف مکان ہے اور جو کم ہے یہ ضمیر متصل ہے جمع مذکر حاضر کے لیے من الاعرابی من حرف جر ہے اور العراب اسم ہے دیہاتیوں میں سے منافقون منافق ہے منافق ہیں اور یہ اسم فاعل ہے جمع مذکر سالم ہے ومن اہل المدینتی اور کچھ اہل مدینہ میں سے وا حرف عطف من حرف جر اہل المدینہ اہل مدینہ میں سے مارادو جم گئے ہیں فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے میم را اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے کسی چیز پر جم جانا یا خالص ہو جانا علن نفاق نفاق پر علا حرف جر ہے اور نفاق اس میں مجرور ہے لا نہیں تعلمہم آپ جانتے ان کو اور جو تعلم ہے یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر حاضر کے لیے ہم یہ ضمیر ہے ضمیر متصل جمع مذکر غائب کے لیے نحنو ہم نعلمہم جانتے ہیں ان کو نحنو یہ ضمیر منفصل ہے سٹارٹ میں اور نعلمو فعل مضارع ہے جمع متکلم کے لیے اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی سنعذبہم ان قریب ہم عذاب دیں گے انہیں اور سا جو ہے یہ حرف استقبال ہے مستقبل کے لیے نعذبو فعل مضارع جمع متکلم ہم یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی مرتعینی دو مرتبہ اور یہ تسنیہ ہے اور مفعول ہے آبجیکٹ ہے میم را را اس کا روٹ ورڈ ہے ثم پھر یردونا وہ لوٹائے جائیں گے فعل مضارع مجہول ہے پیسو وائس ہے جمع مذکر غائب کے لیے یا کے اوپر پیش ہے اور را کے اوپر زبر ہے یہ فعل مضارع مجہول کی پہچان ہے الا طرف عذابی عذاب کی اور یہ الا جو ہے حرف جر ہے عذابی عذاب عظیم بہت بڑے اور عظیم جو ہے یہ صفت ہے عذاب کی اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے اور تمہارے گرد و پیش دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ اہل مدینہ میں سے نفاق پر جم گئے ہیں آپ ان کو نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں ان قریب ہم انہیں دو مرتبہ عذاب دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کے لیے واپس لائے جائیں گے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ
اس سے مراد مدینہ کے ارد گرد رہنے والے قبائل اور خود مدینہ کے وہ لوگ ہیں جو بظاہر مسلمان تھے مگر دل میں کفر چھپائے ہوئے تھے، مارادو علن نفاقی، اور وہ نفاق پر اڑ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفاق میں پختہ ہو گئے ہیں یا سرکش ہو گئے ہیں، یعنی یہ لوگ منافقت میں اتنے ماہر ہو چکے ہیں کہ اب اسے چھوڑنے والے نہیں۔ لا تعلمہم نحن نعلمہم، منافقین اپنے نفاق کو چھپانے میں اتنے ماہر تھے کہ اللہ کے بتائے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دلوں کے حال سے واقف نہ تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ پہلا عذاب تو یہ ہے کہ دنیا میں رسوائی، مسلمانوں کے ہاتھوں قتل یا قید یا ان کے راز فاش ہو جانے کی صورت میں ملنے والی ذلت، اور دوسرا جو عذاب ہے یہ قبر کا عذاب ہے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر عذاب عظیم سے مراد جہنم کا وہ سب سے نچلا طبقہ ہے جہاں پہ منافقین کو ڈالا جائے گا۔ اور منافقین کو دو بار عذاب دینے کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ایک بار دنیا میں ان کے مال اور اولاد کے ذریعے آزمائش، اور دوسری بار موت کے وقت فرشتوں کی مار۔ اب ہے آیت نمبر 102، وآخرون، اور کچھ دوسرے، وا حرف عطف ہے اور آخرون اسم ہے جمع مذکر سالم۔ اعترفوا، انہوں نے اعتراف کیا، فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے اور باب افعال میں سے ہے۔ آئین را اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ بذنوبہم، اپنے گناہوں کا، بی حرف جر ہے اور جو ذنوب ہے یہ اسم ہے جمع مکسر ہے، ذنب کی جمع ہے، اور جو ہم ہے یہ ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے۔ حالاتو، ملا دیے انہوں نے، اور جو حالاتو ہے یہ فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے، حالا اور تو اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی انہوں نے اچھے اور برے اعمال کو آپس میں خلط ملط کر دیا۔ عملاً، عمل، صالحاً، کچھ اچھے، و آخرا، اور دوسرے، سیئہ، کچھ برے۔ عسا، قریب ہے کہ، اللہ، اللہ تعالی، ان یہ کہ یتوبہ، مہربان ہو جائے، اور یتوبہ فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، تا وا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ علیہم، ان پر، علا اور ہم ہے، علا پر اور ہم ان، اور ہم جو ہے ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے۔ انا، یقیناً حرف تاکید، اللہ، اللہ تعالی، غفور، بے حد بخشنے والا ہے، غین فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ رحیم، نہایت رحم والا ہے، را، ہا اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، نہایت رحم والا ہے، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، مبالغے کے صیغے ہیں، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ اور کچھ دوسرے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے اور انہوں نے کچھ اچھے اور کچھ دوسرے برے اعمال ملا دیے ہیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، یہ وہ مخلص مسلمان تھے جو تبوک کے موقع پر بغیر کسی عذر کے محض سستی کی بنا پر پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے منافقین کی طرح جھوٹے بہانے نہیں بنائے بلکہ سچے دل سے اعتراف کیا کہ ان سے غلطی ہوئی۔ خالتو عملا صالحا و آخر سیئا، انہوں نے ملے جلے عمل کیے، یعنی ان کی زندگی میں جہاں اسلام کی خدمت، نماز اور روزے جیسے نیک اعمال تھے، وہیں تبوک جیسے اہم مارکے سے پیچھے رہنا ایک برا عمل تھا۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، یہاں پہ لفظ عسا قریب ہے یا امید ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ ہے کہ جب بندہ سچے دل سے گناہ کا اعتراف کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور آیت کے آخری حصے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہی مغفرت اور رحمت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں پر نادم ہو کر پلٹ آئے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرنے والا اور اس پر نہایت مہربان ہے۔ یہ آیت ہر اس مسلمان کے لیے ہے جس کے اعمال نیک اور بد کا مجموعہ ہو، بشرطیہ کہ وہ توبہ کر لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ایسے لوگوں کا دیکھا جن کا آدھا جسم بہت خوبصورت اور آدھا بہت بدصورت تھا۔ فرشتوں نے انہیں ایک نہر میں غوطہ لگانے کو کہا، جس کے بعد وہ مکمل طور پر خوبصورت ہو گئے۔ فرشتوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک اور بد اعمال کو ملا دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا۔ 103 آیت نمبر، خذ، آپ لے لے، اور یہ فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کے لیے اور اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ، ہا اور زال۔ من اموالہم، ان کے اموال میں سے، اور من حرف جار ہے، اموال اس میں جمع ہے اور اس کا جو واحد ہے یہ مال ہے۔ ہم جو ہے ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے، صدقۃ، صدقہ، تطہرہم، آپ صاف کریں گے انہیں، اور یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر حاضر کے لیے۔
اور تا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہم جو ہے ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے، وتزکیہم اور آپ پاک کریں گے، وا حرف عطف ہے، تزکیہم فعل مضارع ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے بہا ساتھ اس کے، اور بی حرف جار ہے، اور ہا ضمیر ہے واحد مؤنث غائب کی جس کا اشارہ صدقے کی طرف ہے، وصلی اور آپ دعا کریں، فعل عمل ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، سواد لام اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، علیہم ان کے لیے، الا حرف جار ہے، اور ہم جو ہے ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، انا یقیناً حرف تاکید ہے، صلاتا کا آپ کی دعا، سکن وجہ تسکین ہے، لہم ان کے لیے، لام حرف جار ہے اور ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، واللہ اور اللہ تعالی، وا حرف عطف ہے، اللہ اللہ اس میں جلالہ ہے، سمیع سب کچھ سننے والا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے اور پہلی خبر ہے، سین میم اور آئین اس کا روٹ ورڈ ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے، یہ اللہ کی دوسری صفت ہے، آئین لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیں، اس کے ساتھ آپ انہیں صاف کریں گے اور ان کو پاک کریں گے، اور آپ ان کے لیے دعا کریں، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، اگرچہ یہ آیت صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے توبہ کے طور پر اپنے مال پیش کیے تھے، لیکن اس کا حکم عام ہے، اس سے مراد زکوٰۃ اور صدقات واجبہ ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلامی حکومت کا سربراہ مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کا ذمہ دار ہے، تطہرہم وتزکیہم بہا، صدقہ انسان کو گناہوں کی آلائش اور بخل جیسی اخلاقی بیماریوں سے پاک کرتا ہے، جبکہ تزکیے کا مطلب ہے مال اور نفس میں برکت پیدا کرنا اور اسے نیک اعمال کے ذریعے پروان چڑھانا، وصلی علیہم، جب کوئی مسلمان زکوٰۃ ادا کرے تو حاکم وقت یا زکوٰۃ وصول کرنے والے کو چاہیے کہ اس کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرے، انا صلاتک سکن لہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مومنوں کے دلوں کے لیے اطمینان، سکون اور راحت کا باعث ہے، اس سے ان کی توبہ کی قبولیت کا احساس اجاگر ہوتا ہے اور ان کے دلوں سے گناہ کا بوجھ اتر جاتا ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں اور توبہ کو سننے والا ہے اور ان کی نیتوں کے خلوص کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 104، علم یعلموا، کیا نہیں وہ جانتے، علم حمزہ حرف استفہام ہے، لام حرف نفی ہے، یعلم فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، عین لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، ان اللہ، انا بلا شبہ حرف تاکید ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، ہوا وہ ضمیر منفصل ہے، یقبلو قبول کرتا ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے، اور کاف با اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، التوبہ توبہ، ان سے عبادی ہی اپنے بندوں سے، ان حرف جار ہے اور عباد اسم ہے، آئین با اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جو ہی ہے ضمیر متصل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، وَيَأْخُذُ اور وہی قبول کرتا ہے، وا حرف عطف ہے، یأخذو فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، حمزہ ہا اور زال اس کا روٹ ورڈ ہے، الصدقاتی، اور یہ اسم ہے جمع مؤنث، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، وا حرف عطف ہے، انا حرف تاکید ہے، اللہ اللہ اس میں جلالہ ہے، ہوا وہ، التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تا وا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، راہا اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، فعیل کے وزن پر ہے، نہایت رحم والا، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی بلا شبہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ علم یعلم ان اللہ، اس حصے میں ان صحابہ جیسے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی کو تسلی دی گئی ہے جو تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور بعد میں شرمندہ ہو کر خود کو ستونوں سے باندھ لیا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ توبہ کی قبولیت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی نبی یا پیر کے پاس نہیں، جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص حلال کمائی سے اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو وہ صدقہ کسی فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، جس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول فرماتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ کی دو عظیم صفات ہیں، التواب کا مطلب ہے کہ وہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے،
اور رحیم یہ کہ وہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بڑی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاکیزہ یعنی حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ مال ہی قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اسے صدقہ دینے والے کے لیے اس طرح پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 1410 اور صحیح مسلم کی 1014 ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں اپنی آخری حصے میں اپنی صفات کا ذکر اس لیے کیا تاکہ گناہ گار مایوس نہ ہوں، بلکہ توبہ اور صدقے کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ توبہ سے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں اور صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 105، وا اور حرف عطف، قل آپ کہہ دیں، فعل امر واحد مذکر حاضر کے لیے اور کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اعملو تم عمل کرو، فعل امر جمع مذکر حاضر کے لیے۔ فا پس سا ان قریب، یرا دیکھے گا، فاسا یرا پھر ان قریب دیکھے گا، اور یرا جو ہے یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے۔ را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اللہ اللہ تعالی، اس میں جلالہ ہے یہ، اعمالکم تمہارا عمل، اور جو کم ہے یہ ضمیر متصل ہے جمع مذکر حاضر کی، و رسولہ اور اس کا رسول، والمؤمنون اور تمام اہل ایمان، واساتو ردونا اور جلد ہی تم لٹائے جاؤ گے، وا حرف عطف سا حرف استقبال، تردونا فعل مضارع مجہول ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، پہلے حرف تا پہ پیش ہے اور پھر را پہ زبر ہے، یعنی سیکنڈ لاسٹ حرف کے پاس زبر ہے جو کہ فعل مضارع مجہول کی پہچان ہے اور جمع مذکر حاضر کے لیے ہے۔ الا طرف حرف جار، عالمی جاننے والے کے، عین لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم فاعل ہے۔ الغیبی پوشیدہ، والشہادتی اور ظاہر کو، وا اور حرف عطف الشہادتی ظاہر کو، فینبئکم تو وہ بتا دے گا تمہیں، فا حرف عطف ینبئ فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے، قم ضمیر متصل جمع مذکر حاضر کی، بیما اس کو جو، بی حرف جر، ما اسم موصول، کن تم تھے تم فعل ناقص اور جمع مذکر حاضر کے لیے، تعملون عمل کیا کرتے فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے لیے، عین میم اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، اور آپ کہہ دیں تم عمل کرو، پھر ان قریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور تمام اہل ایمان تمہارا عمل دیکھیں گے اور تم جلد ہی اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، چنانچہ وہ تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ واقعی عملو اس کا مطلب ہے کہ اب اگر توبہ کر لی ہے تو خاموش نہ بیٹھو، بلکہ آئندہ کے لیے اپنے عمل درست کر لو، یعنی جو صحابہ جہاد کے پیچھے رہ گئے تھے انہیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد خلفاء کے ادوار میں ہونے والے جتنے بھی جہاد ہیں ان میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیں اور اپنی توبہ کو سچا کر کے دکھائیں۔ فَسَيَرَ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تمہارا عمل اللہ کے سامنے تو ہے ہی مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان بھی تمہارے طرز عمل کو دیکھ کر تمہارے نفاق یا اخلاص کا فیصلہ کریں گے۔ یہ ایک طرح کی تنبیہ ہے کہ تمہاری توبہ کی سچائی تمہارے مستقبل کے اعمال سے ہی ثابت ہوگی۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، دنیا میں تو تمہارے ظاہری اعمال دیکھے جا رہے ہیں لیکن آخرت میں تم اس ذات کے پاس جاؤ گے جس سے کوئی چیز چھپی نہیں، وہاں تمہارے دلوں کے بھید بھی کھول دیے جائیں گے اور تمہیں تمہارے ان کاموں کی خبر دی جائے گی جو تم اخلاص یا منافقت کے ساتھ کرتے تھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کے ظاہری عمل پر اس وقت تک خوش نہ ہو جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوتا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 106، وآخرون اور کچھ دوسرے لوگ، وا حرف عطف ہے، آخرون اسم ہے جمع مذکر سالم، مرجونا انتظار میں رکھے گئے ہیں اور یہ اسم مفعول ہے جمع مذکر سالم، لِأَمْرِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے، لی حرف جار ہے، امر جو ہے یہ مجرور ہے اور اللہ ہی اس میں جلالہ ہے، حمزہ میم اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اما یا تو، اور یہ حرف شرط و تفصیل ہے اور یہ دو صورتوں کا بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعذبہم وہ سزا دے انہیں، اور یعذب جو ہے فعل مضارع ہے اور واحد مذکر غائب کے لیے، اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے، و اما یا یہ کہ یتوبو وہ توبہ قبول کرے فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے، تا وا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، علیہم ان کی، علا جو ہے یہ
حرف جر ہے، اور ہم جو ہے یہ جمع مذکر غائب کے لیے ضمیر ہے۔ واللہ اور اللہ تعالی علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ عین لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ حکیم کمال حکمت والا ہے۔ ہا کاف اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اور کچھ دوسرے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے انتظار میں رکھے گئے ہیں، یا وہ انہیں عذاب دے گا یا وہ ان کی توبہ قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ وآخرون مرجون لامر اللہ، اس سے مراد وہ 3 مخلص صحابہ کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، جنہوں نے منافقین کی طرح جھوٹے بہانے نہیں بنائے بلکہ اپنی سستی کا اعتراف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ کے حکم کے آنے تک ملتوی کر دیا۔ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا معاملہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا گیا کہ وہ انہیں سزا دے یا ان کی توبہ قبول کرے، یہ ان کے لیے ایک سخت آزمائش کا وقت تھا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں اور سچائی کو خوب جاننے والا ہے، یعنی علیم ہے، اور وہ حکمت والا ہے، حکیم ہے، اس لیے اس نے ان کی توبہ فوری قبول کرنے کی بجائے اسے 50 دن کے لیے مؤخر کیا تاکہ ان کے ایمان کا امتحان مکمل ہو اور دوسروں کے لیے عبرت بنے۔ اب ہے آیت نمبر 107۔ والذین، اور جن لوگوں نے، وا حرف عطف ہے اور اللہ زینہ جو ہے اسم موصول ہے جمع مذکر کے لیے، اتخذوا بنائی، اور یہ فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے ہے۔ حمزہ ہا اور زال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ مسجدن مسجد، درارا نقصان پہنچانے، دواد را اس کا روٹ ورڈ ہے نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرا اور کفر کرنے کے لیے، وتفریقا اور تفرقہ پھیلانے کے لیے، بینا درمیان، المؤمنین مومنوں کے، اور جو بینا ہے یہ ظرف مکان ہے، اور المؤمنین اسم فاعل ہے جمع مذکر سالم ہے، حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وارصادا، اور گھات کی جگہ بنانے کے لیے، اور ارسادہ جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے را سواد اور دال ہے۔ لیمن اس شخص کے لیے جس نے، لی حرف جار ہے، من اسم موصول ہے، حاربا جنگ کی، ہارا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی، واحد مذکر غائب کے لیے، اللہ اللہ تعالی، و رسولہ اور اس کے رسول سے، من قبل اس سے پہلے، من حرف جار ہے اور قبل جو ہے یہ ظرف زمان ہے پہلے کے لیے، والا یخلفن اور بلا شبہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، وا حرف عطف ہے، لا لام قسم ہے جو قسم کے جواب پر آتا ہے، یخلفن وہ قسمیں کھائیں گے فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، اور نون سکیلا بھی تاکید کے لیے ہے، اور بلا شبہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، ان نہیں، اور ان ہمیشہ اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے جب اس کے بعد اللہ آتا ہے۔ ارادنا ارادہ کیا ہم نے، اللہ سوائے، الحسنہ بھلائی کا، ہا سین اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اس میں تفضیل ہے مؤنث، واللہ اور اللہ تعالی، وا حرف عطف، اللہ اس میں جلالہ، یشہد گواہی دیتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے، انہم بلا شبہ وہ، ان حرف تاکید ہے، ہم وہی، اور یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے، لکاذبون یقیناً جھوٹے ہیں، اور جو لام ہے یہ لا یہ تاکید کے لیے آیا ہے، کاذبون اسم فاعل ہے جمع مذکر سالم ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے نقصان پہنچانے اور کفر کرنے اور مومنوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کے لیے، اور اس شخص کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جس نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کی، اور بلا شبہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سوا کچھ ارادہ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ وہی جھوٹے ہیں۔ والذین اتخذوا مسجدا درارا، منافقین کو اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے کوئی ایسی محفوظ جگہ نہیں مل رہی تھی جہاں وہ اپنے راز چھپا سکیں، اس لیے انہوں نے مسجد کی آڑ میں ایک اڈا تیار کیا تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ وکفرا، اس عمارت کا مقصد اللہ کی عبادت نہیں بلکہ کفر کی تقویت اور اسلام دشمنی کو پروان چڑھانا تھا۔ وتفریقاً بین المؤمنین، اس کا ایک اہم مقصد مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنا اور ان کی مرکزیت کو کمزور کرنا تھا تاکہ لوگ تقسیم ہو جائیں۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ، یہاں گھات سے مراد ابو عامر راہب ہے جو نصرانی ہو کر ملک شام چلا گیا تھا اور کیسر روم کو مدینہ پر حملے کے لیے اکسا رہا تھا۔ منافقین نے یہ جگہ اس کے لیے بطور مرکز تیار کی تھی۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، منافقین ظاہری طور پر یہ عذر پیش کرتے تھے
کہ انہوں نے یہ مسجد کمزوروں، بیماروں اور بارش کے دنوں میں آسانی کے لیے بنائی ہے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ نے ان کی نیتوں کا پردہ چاک کر دیا کہ ان کے دعوے سراسر جھوٹے ہیں۔ سیرت کی مستند روایات میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ذی ابان کے مقام پر وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد کی حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن بیشن اور مان بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا حکم دیا، اس ظالموں کی بستیاں بنی ہوئی عمارت کو جا کر گرا دو اور جلا دو۔ اب ہے آیت نمبر 108، لا تقم، نہ آپ کھڑے ہونا، لا حرف نہیں ہے روکنے کے لیے، تقم فعل مضارع واحد مذکر حاضر کے لیے، فی ہی، اس میں فی حرف جر ہے اور ہی ضمیر مجرور ہے۔ مجرور کہتے ہیں جس کے نیچے زیر ہو، اور حرف جر کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے۔ واحد مذکر غائب کے لیے، آبادا کبھی بھی، اور یہ ظرف زمان ہے۔ لا مسجد، یقیناً مسجد، لا لام تاکید ہے، اور جو مسجد ہے یہ اسم ظرف مکان ہے۔ اسسا، جس کی بنیاد رکھی گئی، فعل ماضی مجہول ہے واحد مذکر غائب کے لیے۔ علی، علی تقوی، تقوی پر، علی حرف جر ہے، اور التقوی اس کا مطلب ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ من اولی یومن، پہلے ہی دن سے۔ اولی جو ہے یہ اسم مجرور ہے، جس کے نیچے بھی زیر آئے گی نا اس کو ہم مجرور کہیں گے۔ مجرور کا مطلب ہے زیر والا کوئی بھی اسم، اور یہ صفت ہے۔ احق، وہی زیادہ حقدار ہے، اسم تفضیل ہے، زیادہ حقدار۔ ان، یہ کہ تقوما، آپ کھڑے ہوں، فعل مضارع واحد مذکر حاضر کے لیے۔ فی ہی، اس میں، فی ہی اس میں، رجال، ایسے مرد ہیں، اور یہ اسم ہے جمع تکسیر ہے مرد کے لیے۔ یحبونا، وہ پسند کرتے ہیں، ہا بابا اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے۔ ان، یہ کہ یتطہروا، وہ پاک رہیں، فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، وا حرف عطف ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے۔ یحب، محبت کرتا ہے، یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے۔ المطہرین، بہت پاک رہنے والوں سے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ بہت پاک رہیں، اور اللہ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، اس سے مراد مسجد ضرار ہے جسے منافقین نے مسلمانوں کے میں تفریق پیدا کرنے اور سازشوں کے لیے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں نماز پڑھنے سے سختی سے منع فرما دیا۔ لمسجد اسس علی التقوی، اس سے مراد مسجد قباء ہے، اور کچھ مفسرین کے نزدیک مسجد نبی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ وہی مسجد برکت اور فضیلت والی ہے جس کی بنیاد خالص اللہ کے خوف اور خوشنودی پر ہو۔ فیہ رجال یحبون، یہاں اہل قباء کی تعریف کی گئی ہے، اور ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی صفائی کا وہ بہت اہتمام رکھتے تھے۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ کو طہارت بہت پسند ہے، خواہ وہ گناہوں سے پاکیزگی ہو یا جسمانی صفائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قباء سے دریافت کیا، اللہ نے تمہاری طہارت کی بڑی تعریف فرمائی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم قضاء حاجت کے بعد ڈھیلوں کے ساتھ پانی سے استنجا بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ بات ہے، اسے لازم پکڑو۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 44 ہے۔ اب ہے آیت نمبر 109، افامن، تو کیا جس نے، حمزہ حمزہ استفہام ہے، فا حرف عطف ہے، من اس میں موصول ہے، اسسا بنیاد رکھی ہو، حمزہ سین سین اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے۔ بنیانہ، اپنی عمارت کی، با نون اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ اسم ہے، اور جو ہو ہے یہ ضمیر متصل ہے۔ علی تقوی، خوف پر، اللہ حرف جر ہے، اور تقوی جو ہے یہ اسم ہے۔ من اللہ ہی، اللہ تعالیٰ سے، من حرف جر ہے، اور اللہ ہی اس میں جلالہ ہے۔ وردوان، اور اس کی رضا پر، وا حرف عطف ہے، اور رضوان کا مطلب رضا ہے۔ خیر، بہتر ہے، اور یہ اسم تفضیل ہے یعنی زیادہ بہتر ہے۔ ام، یا، من جس نے، اسسا بنیاد رکھی، فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، بنیانہ اپنی عمارت کی، بنیان اور ہو اس کی جو ہے یہ ضمیر ہے۔ اعلیٰ اوپر، شفا کنارے کو کہتے ہیں۔ جرفن کھوکھلے تودے کے، ہارن گرنے والا تھا، اور یہ اسم فاعل ہے اور صفت ہے جرف کی۔ فن ہارا
پس گر گیا، فا حرف عطف ہے اور انہار فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، بھی ساتھ اس کے یعنی اس کو لے کر، فی میں نار آگ، ناری آگ جہنما جہنم کی، اور فی جو ہے یہ حرف جار ہے، ناری جہنما جہنم کی آگ میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، لا نہیں یہدی ہدایت دیتا، فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے، القوما لوگوں کو، الظالمین ظالم، اور جو ظالم ہے یہ صفت ہے قوم کی، ذو لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، تو کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف پر اور اس کی رضا پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کھوکھلے تودے کے کنارے رکھی جو گرنے والا تھا، چنانچہ وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ افمن اسسا بنیانہ علی تقوی، کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت یعنی مسجد قباء کی بنیاد اللہ کے ڈر اور اس کی رضا جوئی پر رکھی۔ یہاں بنیاد سے مراد عمل کی بنیاد بھی ہے جو خلوص پر مبنی ہو، امن اسسا بنیانہ علی شفا جرف، اور اس میں شفا کا معنی کنارہ اور جرف کا معنی ندی نالے یا سیلاب کا وہ کنارہ ہے جو نیچے سے کھوکھلا ہو چکا ہو۔ یہ مسجد زراعت بنانے والے منافقین کی مثال ہے جن کا عمل ظاہری چمک کے باوجود اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ فنہارا بھی فی ناری جہنم، وہ عمارت اپنے بنانے والے سمیت جہنم کی آگ میں جا گری، ان کا یہ عمل انہیں براہ راست جہنم تک لے جانے کا سبب بنا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ان ظالموں منافقوں اور کافروں کو ہدایت نہیں دیتا جو جان بوجھ کر حق کا راستہ چھوڑ کر کفر اور تفریق کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہاں ہدایت نہ دینے سے مراد صلاح و نجات کا راستہ نہ دکھانا ہے کیونکہ وہ خود اپنے عمل سے ہلاکت کا انتخاب کر چکے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد زرار سے دھواں نکلتے دیکھا، یہ اس بات کی دلیل سمجھی جاتی ہے کہ وہ عمارت زمین میں دھنس کر جہنم کی آگ کا حصہ بن گئی تھی۔ اب ہے آیت نمبر 110 اور یہ سکو کی لاسٹ آیت ہے۔ لا یزالو ہمیشہ رہے گی، ایکچولی لا کا مطلب ہے نہیں اور یزالو ہٹے گی نہ ہٹے گی، یعنی یہ اس کا مطلب بنتا ہے ہمیشہ رہے گی، زائی واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، بنیانہم عمارت ان کی، با نون اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ اسم ہے عمارت یا تعمیر کے لیے، ہم یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، اللہ دی جو اسم موصول، بناؤ انہوں نے بنائی، فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، ریبتن بے چینی کا باعث، را یا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے شک بے چینی نفاق، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، فی حرف جر ہے، قلوبی اسم ہے قلب کی جمع، دلوں، خم ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے، الا مگر حرف استثناء ہے، ان یہ کہ حرف ناصبہ ہے، تقطع ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور یہ فعل مضارع ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، کاف تا اور آئین اس کا روٹ ورڈ ہے، واحد مؤنث غائب ہے، قلوبہم ان کے دل، اور قلوب قلب کی جمع ہے، اور جو ہم ہے یہ جمع مذکر غائب کے لیے ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، وا حرف عطف ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے، عین لام اور میم اس میں صفت ہے، اور حکیم کمال حکمت والا ہے، ہا کاف اور میم اس میں صفت ہے، بڑی حکمت والا ہے، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی ان کے دلوں میں ہمیشہ بے چینی کا باعث بنی رہے گی مگر یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ لا یزالو بنیانہم، منافقین نے مشت زرار جس بدنیتی اور کفر اور نفاق کی بنیاد پر بنائی تھی اس کے ڈھائے جانے کے بعد بھی ان کے دلوں میں وہ شک، منافقت اور اضطراب برقرار رہے گا، یہ عمارت ان کے لیے پچھتاوا اور نفاق میں اضافے کا ذریعہ بنی رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، ان کے دلوں میں یہ شک اور بے چینی صرف اس وقت ختم ہوگی جب ان کے دل پاش پاش یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یعنی انہیں موت آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتے دم تک ان کی توبہ کی نوبت نہیں آئے گی اور وہ اسی حالت نفاق میں ہلاک ہوں گے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اس کا ان کی عمارت کو گرانے کا حکم دینا اس کی حکمت کا تقاضا تھا تاکہ مسلمانوں میں تفرقہ ختم ہو سکے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشت زرار کو گرانے اور جلانے کا حکم دیا۔ اب آپ کے سامنے اس رکوع کے دونوں ٹیبلز ہیں، افعال ماضی کا اور افعال مضارع کا۔ سب سے پہلے افعال ماضی کا ہے اتبعوا، راضیہ، ردو، اعدا، ماردو وہ اڑ گئے، اعترفوا
اور یہ جمع مذکر غائب کے لیے ہے. انہوں نے اعتراف کیا خالاتو اتخذو خاربا ارادنا اسسا، اور یہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی ہے اور فعل مجہول ہے. بناؤ انہوں نے تعمیر کی، جمع مذکر غائب کے لیے ہے. اب افعال مضارع کا ہے. تجری وہ بہتی ہے، واحد مؤنث غائب کے لیے اور نہروں کے لیے ہے. تعلمہم آپ انہیں جانتے ہیں، واحد مذکر حاضر کے لیے. اور پھر ہم ضمیر ہے، جمع مذکر حاضر، جمع مذکر غائب کی. نعلمہم سنعذبہم یردون یتوبا تتخرہم تزکیہم یقبلو وہ قبول کرتا ہے، واحد مذکر غائب کے لیے ہے. یأخذو یعذبہم یشہدو تکم یحبون یتطہرو یہدی یزالو وہ زائل ہوگا، واحد مذکر غائب کے لیے ہے. اب آپ کے سامنے ٹیبل ہے جس میں مرکب جاری دیے گئے ہیں اور حرف جار اور اسم مجرور مل کر مرکب جاری بناتے ہیں. پہلا حرف جو ہے حرف جار ہے اور دوسرا اسم مجرور ہے. من المہاجرین، من حرف جار ہے، مہاجرین اسم مجرور ہے. بإحسان انہم من اہل علی النفاق علی عذاب بذنوبہم فیہ فی قلوبہم. ان تمام الفاظ میں پہلا جو حرف ہے وہ حرف جار ہے اور دوسرے اسم مجرور ہیں اور یہ مل کر مرکب جاری بنا رہے ہیں. مرکب اضافی میں پہلا حرف مضاف ہوتا ہے، دوسرا مضاف الیہ، اور یہ مل کر مرکب اضافی بناتے ہیں. اہل المدینہ تی ذنوبہم اموالہم صلاۃ کا، اس میں پہلا جو حرف ہے یہ مضاف ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہے. پھر ہے 110 میں بنیانہم قلوبہم، بنیانو اور قلوبو مضاف ہے اور ہم جو ہے مضاف الیہ ہے اور یہ مرکب اضافی بنا رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.